دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں نام، 2500 سال سے آباد، فیشن، آرٹ اور قدیم ثقافت کا ایک اہم مرکز۔ آئیے میرے ساتھ روم کی سیر پر۔ سب دیکھنے والوں کو چینل پر خوش آمدید اور روم میں خوش آمدید۔ ایئرپورٹ سے روم تک کا ٹیکسی کا سفر تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے روم کا ایک اوور ویو دے دوں، تاکہ جب ہم سیر کر رہے ہوں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت ہم کس جگہ پہ ہیں اور وہ باقی جگہیں جو ہم نے دیکھی ہیں ان کے ساتھ ریلیشن میں کتنی دور ہے یا کس طرف ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ میں جب بھی کسی نئے شہر میں جاتا ہوں تو مجھے بالکل ڈائریکشنز کا پتہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز سے نہ گزریں اور آپ کو پورا اندازہ ہو کہ روم کے اندر کون کون سی جگہیں کس جگہ کے اوپر ہیں۔ روم کے اس ٹور کے اوپر میں نے آپ کے لیے 5 جگہیں سلیکٹ کی ہیں اسپیشلی جو دیکھنی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسپینش سٹیپس پہ جائیں گے۔ یہ 1650 کے اندر بنی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے ٹریوی فاؤنٹین جائیں گے جو 1750s میں بنا تھا۔ پھر وہاں سے پینتھیون جائیں گے جو سب سے پرانی رومن بلڈنگ جو ابھی تک کھڑی ہے، وہ بلڈنگ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم وکٹر امانویل کے مونیومنٹ سے ہوتے ہوئے کولوسیم کی طرف جائیں گے، آبویسلی جس کے بغیر روم کا کوئی بھی ٹور ایبسلیوٹلی نامکمل ہے۔ ان 5 جگہوں کے علاوہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے اسٹاپ اوورز کریں گے اور میں آپ کو ان کی ہسٹری اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا۔ یہ سب جگہیں بہت اہم ہیں، آبویسلی ان کے اوپر پورا دن گزار سکتے ہیں آپ، لیکن میں آپ کو بریفلی ان کی ہسٹری اور وہ بتاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد آبویسلی ویٹیکن جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اور ویٹیکن کے اوپر تو میں بالکل ایک الگ سے ایپیسوڈ بناؤں گا تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں وہ دکھا سکوں۔ ہم نے ہوٹل بہت ہی سینٹرل جگہ پہ لیا، بالکل اسپینش سٹیپس اور ٹریوی فاؤنٹین کے قریب ان کے درمیان۔ مگر سینٹرل لوکیشن میں ہوٹل لینے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ یوزولی بہت ہی رش ہنگامے والی جگہ میں ہوتا ہے، جس طرح آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، شور اور ہنگامہ ہے۔ یہ ہوٹل برنینی اسکوائر کے اندر تھا، اور برنینی کا نام آپ بہت زیادہ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ بہت ہی فیمس ایک آرٹسٹ تھا مائیکل اینجلو کے پائے کا، اور میں آپ کو ان کے بارے میں پھر آگے بتاؤں گا۔ تھوڑا سستانے اور فریش اپ ہونے کے بعد شام ہوئی اور ہم لوگوں نے واک شروع کر دی اسپینش سٹیپس کی طرف۔ اسپینش سٹیپس سن 1725 میں تعمیر ہوئیں، اور ان کا نام اسپینش سٹیپس ایک اسپینش ایمبیسی کی وجہ سے پڑا جو نیچے اس چوک کے اندر واقع ہے۔ حالانکہ یہ بنوائی بھی فرینچ نے اور اس کے پیسے بھی فرینچ نے دیے، جو ان سیڑھیوں کے اوپر ٹرینیٹا ڈیل مونٹی چرچ کو اون کرتے تھے، اور وہ اس کو ملانا چاہ رہے تھے نیچے چوک کے ساتھ۔ میں نے آپ سے مشہور آرٹسٹ برنینی کا ذکر کیا تھا، تو اسپینش سٹیپس کے بالکل نیچے ایک بہت ہی مشہور کشتی کی شکل کی فاؤنٹین ہے۔ یہ فاؤنٹین جان لورینزو برنینی جو مشہور اسکلپٹر تھے، ان کے والد صاحب پیٹرو برنینی نے بنوائی تھی اس زمانے کے پوپ کے کہنے کے اوپر۔ تو یہ اسپینش سٹیپس اگرچہ آبویسلی بہت ہی پرانے ہیں اور تھوڑی سی خستہ حالت میں لگ رہے ہیں، مگر ان کی حالت اس سے بھی کافی خراب تھی، اور 2015 میں مشہور فیشن ہاؤس بلگاری نے ایک بہت ہی خطیر رقم لگا کر اس کو ریسٹور کیا، اور 2016 میں یہ دوبارہ پبلک کے لیے کھلی۔ اسپینش سٹیپس بہت ہی زیادہ مشہور تو تھے ہی، مگر گلوبل ریکگنیشن ان کو اس وقت ملی جب 1953 کی ایک فلم رومن ہالیڈے، جس میں آڈری ہیپبرن اور گریگری پیک تھے، انہوں نے اس کے اوپر کچھ سینز فلمائے، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہو گئی، اور اس وقت سے ٹورسٹس کا بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے یہاں پہ، انٹرنیشنل ٹورسٹس کا، اور وہ آتے ہیں یہاں پہ۔
اسپینش اسٹیپس کی ٹاپ کے اوپر ٹرینیٹا ڈیل مونٹے چرچ ہے. کافی فیمس چرچ ہے. ایک زمانے میں 1650s میں 1700s میں یہ پوپ کی ریزیڈنس بھی ہوتی تھی. ہمارا نیکسٹ دن چونکہ بہت ہی بزی ہونا تھا، لہٰذا ہم نے سوچا کہ جلدی سو جاتے ہیں تاکہ صبح جلدی اٹھیں اور پورے دن کا فائدہ اٹھا سکیں. لیں جی، نیکسٹ دن شروع ہو گیا. روم سے آپ سب لوگوں کو صبح بخیر. آج کافی بزی دن ہے، اس لیے کہ آج ہم 4 بہت ہی فیمس جگہیں، ٹریوی فاؤنٹین، پھر اس کے بعد پینتھیون جائیں گے، پھر وکٹر ایمانویل کے مانیومنٹ سے ہوتے ہوئے کولوسیم کے اوپر فائنلی دن کا اختتام کریں گے. تو کافی بزی دن ہوگا آج. بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتانا ہے. تو دن کا آغاز کرتے ہیں روم کی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے. ہم لوگ فائنلی ٹریوی فاؤنٹین کے قریب پہنچے. روم کی ہر مشہور جگہ کی طرح یہاں پر بھی آپ تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے اچانک ایک چھوٹے سے سکوائر کے اوپر آتے ہیں اور آپ کو ٹریوی فاؤنٹین نظر آتا ہے، جس کو لوگ آرگیویبلی دنیا کا سب سے خوبصورت فاؤنٹین مانتے ہیں اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. بہت ہی خوبصورت اسکلپٹڈ فاؤنٹین ہے. یہ روم کو پانی پرانے زمانے میں ایکواڈکٹس ہوتی تھیں جو پانی سپلائی کرتی تھیں روم کو. تو یہ ایک جو سب سے بڑی ایکواڈکٹ تھی، اس کے اینڈ کے اوپر یہ فاؤنٹین بنی ہوئی تھی. بہت ہی زیادہ فیمس، ہر وقت ٹورسٹس کا ادھر تانتا بندہ رہتا ہے اور لوگ سیلفیز کھینچ رہے ہوتے ہیں. دیکھنے کے قابل اسکلپٹنگ ہے، بہت ہی خوبصورت. ادھر بھی برنینی کا کنیکشن ہے. برنینی نے اس کا سارا ڈیزائن بنایا تھا اور پھر اس کے بعد ان کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر یہ بہت سارے اسکلپٹرز نے مل کے اس کو مکمل کیا. بیچ میں اس کے جو ہے تو اوشیانس، ان کے سمندر کے خدا تھے، ان کا مجسمہ ہے. اور اس کو بھی جس طرح اسپینش اسٹیپس کو بلغاری نے رینوویٹ کروایا، اس کو ایک اور فیمس فیشن ہاؤس فینڈی، انہوں نے اس کو رینوویٹ کروایا. اس کے اندر یہ لائٹس لگوائیں، LED لائٹس، تاکہ رات کو بھی یہ خوبصورت لگ سکے. بہت ہی خوبصورت فاؤنٹین ہے، ناٹ ٹو بی مسڈ ایبسلیوٹلی. لوگ اس کے فاؤنٹین کے اندر پیسے پھینکتے ہیں گڈ لک کے لیے. کہتے ہیں کہ جی 3000 یورو ہر روز اس کے اندر پھینکے جاتے ہیں. ٹریوی فاؤنٹین کے بعد ہم لوگ نیکسٹ اٹریکشن کی طرف چل پڑے. اور میں آپ کو بتاؤں پرسنلی میں سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھا اس کو دیکھنے کے لیے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بلڈنگ ہے جو سن 14 عیسوی میں بنی، جس کا مطلب ہے تقریباً کوئی 2100 سال سے بھی پرانی بلڈنگ ہے. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پرانے روم کی واحد وہ بلڈنگ ہے جو اپنے اوریجنل سٹرکچر کے اندر ابھی تک موجود ہے، چھت سمیت. اور اس کی چھت جو ہے وہ میں آپ کو ابھی جب ادھر پہنچیں گے میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا. بہت ہی انٹرسٹنگ اس کے فیکٹس ہیں. تو چلتے ہیں پینتھیون کو دیکھنے کے لیے. لے جی، گلی میں سے آتے ہوئے آپ کو پہلی بار جب یہ نظر آتا ہے پینتھیون، یہ روم کی نمبر 1 وزٹڈ ٹورسٹ اٹریکشن ہے. 8 ملین لوگ اس کو ہر سال دیکھنے کے لیے آتے ہیں. میں تو بہت ہی ایکسائٹڈ تھا اس کو دیکھ کے. یعنی حیران کن بات ہے، یہ 2000 سال پرانی بلڈنگ. اس کے سامنے ایک چوک سا آپ کہہ لیں اس کو، اٹالینس تو اس کو پیازا کہتے ہیں. اس کا نام ہے پیازا ڈیلا روٹانڈا. اور اس کے بیچ میں یہ ایک فاؤنٹین ہے، فونٹینا ڈیل پینتھیون. اور اس کے سامنے
آپ دیکھیں تو یہ پینتھیون کا ویو، ہم لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے جی، اندر جانے کے لیے کافی لمبی لائن تھی. اس پلرز کا میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں، یہ پلرز اور اس کا فلور، اس کی روف، اس کے والز کے اوپر جتنے وہ اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اوریجنل 2000 سال پرانے. یہ والے پلرز جو ہیں یہ ایجپشن ماربل سے بنے ہوئے ہیں. آپ امیجن کریں 2000 سال پہلے یہ اس کو ٹری ٹرنکس کے اوپر رول کرتے ہوئے اور سمندر میں اور بارجز کے اوپر اس کو لے کے آئے یہاں پہ. امیزنگ ایبسلیوٹلی کہ یہ 2000 سال پہلے یہ کاونگز ہوئی تھیں. میں تو ان کو ٹچ کر کے عجیب مجھے لگ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ جی 2000 سال پہلے کسی کاریگر نے اس کو بنایا ہوگا اور اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں اپنے. یہ اس کی چھت جو ہے یہ اوریجنل، یہ اس کا دروازہ براس کا دروازہ ہے، 2000 سال پرانا دروازہ. اس کے سامنے جو یہ پلیکس آپ کو نظر آ رہی ہیں، 2000 سال میں کئی زلزلے آئے، آگیں لگیں. ہر شہنشاہ جب اس کو دوبارہ ری بلڈ کرتا تھا وہ اس کی ہسٹری اس کے اوپر لکھتا تھا کتبوں کے اوپر. ماربل کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، میں تو بڑا فیسینیٹڈ تھا اس کو دیکھ کے. یہ دیکھیں اگر آپ، تو لوگوں نے ادھر گرافیٹی کی ہوئی ہے. یہ تو آبویسلی نئی گرافیٹی ہے، کچھ پرانی دنیا میں اور جگہوں پہ جو میں نے پرانی وہ دیکھی اس میں پرانی گرافیٹیز بھی تھیں، اور جس طرح کولوسیم میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی پرانی گرافیٹی. لیکن یہ بہرحال نئی لوگوں نے ڈی فیس کیا ہوا تھا اس کو. 2000 سال پرانا دروازہ آپ دیکھیں جی، ابھی تک کھڑا ہے براس کا. ریئلی فیسنیٹنگ. میں تو بالکل حیران تھا ایبسلیوٹلی، بہت ہی ایکسائٹڈ تھا. بلڈنگ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ گول بلڈنگ ہے، اور اندر سے یہ دیکھیں یہ سارے سٹرکچرز، یہ جتنے پلرز وغیرہ ہیں، یہ کورنیشز جو بنی ہوئی ہیں، یہ سب کی سب اوریجنل 2000 سال پرانی. اس کا فرش 2000 سال پرانا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس کی جو چھت ہے وہ بھی 2000 سال پرانی ہے، اور یہ بڑی ڈسٹنکٹیو چھت ہے بیکاز 2000 سال کے بعد بھی یہ دنیا کی لارجسٹ سٹینڈنگ ان ری انفورسڈ کانکریٹ کی چھت ہے. آپ امیجن کریں، اس کا ریکارڈ ابھی تک نہیں ٹوٹا. یہ جو سوراخ آپ نے اس چھت کے اندر دیکھا، اس کے اندر سے آبویسلی پانی آتا ہے نیچے، تو اس کا فرش جو ہے وہ 12 انچز کے انکلائن کے اوپر. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کی، زیادہ کوئی کیمرہ پکڑ نہیں رہا اس کو، لیکن فرش میں ایک انکلائن ہے تاکہ اندر جو پانی آئے بارش کا وہ باہر ڈرین ہو سکے. یہ آپ دیکھیں جی اوریجنل اس کے پلرز. یہ پینٹنگ تو بعد میں ہوئی تھی. یہ واحد ایک اوریجنل اس زمانے کا خدا جو ہے جس کو یہ پوجتے تھے وہ باقی ہے. ادھر کتنے لوگوں نے دعائیں مانگی ہوں گی، سیکریفائسز دی ہوں گی. بہرحال وہ 2000 سال پرانے آلٹرز میں سے اور خداؤں میں سے، بتوں میں سے یہ ایک واحد باقی بچا ہے. آبویسلی پھر 400 AD میں جب کرسچینٹی یہاں کا ریلیجن ہو گیا رومن امپائر کا، تو یہ چرچ میں کنورٹ ہو گیا. یہ جو چھت ہے اس کے بیچ میں سوراخ کو آکیولس کہتے ہیں. آکیولس مینز آنکھ، دا آئی. تو یہ بیچ میں اس کے یہ سوراخ ہے، اور یہ واحد سورس ہے لائٹ کا اس بلڈنگ کے اندر. یعنی اگر آپ پورا گھوم کے ارد گرد دیکھیں، اس میں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی اور اوپننگ ہے، اندر سے یہ بالکل بند ہے. تو کافی سرپرائزنگ چیز ہے کہ اتنے چھوٹے سے اس میں سے اتنی ساری لائٹ آتی ہے اندر. آرٹیفیشل لائٹ اس کے اندر ابھی تو فی الحال شاید یہ کورنیشز وغیرہ میں تھوڑی بہت LED لائٹنگ انہوں نے لگا دی ہے، لیکن یہ ساری لائٹ اس آکیولس میں سے آتی تھی، وچ از ریئلی امیزنگ. چھت کا آپ ایک اور ویو کریں، بہت ہی زبردست انجینئرنگ کا ایک ایبسلیوٹ مارول ہے یہ. اور یہ آپ دیکھیں، یہ جو جتنے آپ کو یہ پیچھے کورنیش کے اندر یہ جو بت آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکلپچرز، یہ تو سب آبویسلی نئے ہیں، ڈفرینٹ پوپس کے، ڈفرینٹ سینٹس کے. اور ادھر کافی سارے پوپس ایکچولی بیریڈ بھی ہیں پینتھیون کے اندر. میں تو بالکل فیسینیٹڈ تھا ایبسلیوٹلی جی. بہت ہی زبردست سائٹ ہے، ورتھ وزٹنگ. بالکل مس مت کیجیے گا اگر آپ کو کہیں چانس ملے روم آنے کا. اور میں نے تو بہت ہی زیادہ انجوائے کیا. اور اندر کے علاوہ پھر اس کے باہر بھی میں چکر کاٹتا رہا، اور اس سوچ میں تھا میں کہ یہ دیکھیں آپ، یہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں کا بنا ہوا ہے. 2000 سال سے تو چاہیے تھا یہ اینٹیں بالکل
مٹی بن جاتی، لیکن بہرحال کھڑا ہے یہ اتنے عرصے سے. یہ اس کی اوریجنل فاؤنڈیشن جو ہے، یہ دیکھیں روم تو آبویسلی تھوڑا اونچا ہو گیا تھا، تو یہ اس کی اوریجنل فاؤنڈیشن ہے، بالکل نیچے سے نظر آ رہی ہے. نہیں یہ دس از واٹ دی اوریجنل بیس آف دا تھنگ از. بالکل مس کرنے والی جگہ نہیں ہے جی، ایبسلیوٹلی. اس کو ضرور جب بھی اگر آپ کو موقع ملے اس کو ضرور دیکھیے گا. انہی تنگ گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ہم پینتھیون سے چل پڑے وکٹر ایمانویل سیکنڈ کے مونیومنٹ کی طرف. یہ اٹالین فیڈریشن جو ہے، جو ماڈرن اٹلی ہے، اس کا ایک بہت ہی سمبولک بلڈنگ ہے یہ. وکٹر ایمانویل سیکنڈ جو ان کے پہلے بادشاہ تھے، جنہوں نے 1880s میں ساری وہ چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز کو اکٹھا کر کے ماڈرن اٹلی بنایا. تو یہ ان کی یاد میں انہوں نے یہ مونیومنٹ بنایا ہوا ہے. 1935 میں کمپلیٹ ہوا. جس طرح میں نے کہا، اٹالین فیڈریشن کا ایک بہت امپورٹنٹ سمبل ہے. بہت ہی گرینڈ، بڑی خوبصورت بلڈنگ. لگتا ایسے ہے جیسے یہ بہت ہی قدیم اور بہت ہی پرانی ہوگی، لیکن ایکچولی جو ہے تو لاسٹ سینچری کی بلڈنگ ہے. اس کے سامنے ایک بڑا سارا پیازا ہے، بہت ہی خوبصورت. اور یہ بلڈنگ جو ہے، اس میں میوزیم ہے، اس میں ہسٹورک ان کی پینٹنگز وغیرہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. یہ جو اوپر آپ کو گھوڑے کے اوپر بڑا اسٹیچو نظر آ رہا ہے، یہ وکٹر ایمانویل کا ہے. اس کے نیچے ان کا ایک ایٹرنل فلیم جلتا رہتا ہے، جو ان کے جو ڈفرنٹ وارز کے شہید آپ کہہ لیں جو ہیں، ان کے آنر میں ایک فلیم جلتا رہتا ہے ہمیشہ، اور اس کے اوپر اٹالین آرمی کے وہ گارڈ کرتے رہتے ہیں اس کو. بہت ہی خوبصورت، بڑا سوبر قسم کا مونیومنٹ ہے یہ. جب آپ اس وکٹر ایمانویل مونیومنٹ اور کولوسیم کے بیچ میں، جیسے آپ کولوسیم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ راستے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ وہ آتا ہے. ابھی فی الحال تو بالکل روئنز لگ رہے ہیں اور ان کی حالت کافی خراب ہے، بٹ اوریجنل 2000 سال پرانا روم جو ہے، اس کے اب یہی ریمننٹس ہی باقی بچے ہیں. اس کو فورم کہتے ہیں اس جگہ کو. اور یہ ایکچولی جو پرانی سٹی تھی روم کی، اس کا بالکل ہارٹ تھا یہ. یعنی آپ سوچیں کولوسیم ہے، اس کے ساتھ بازار ہیں، اس کے ساتھ جو ہے تو انٹرٹینمنٹ کی ایریاز تھے. یہ فورم جو تھا، یہ تمام پالیٹکس کا، ان کے جسٹس سسٹم کا، ان کے کامرس کا، اس کا سینٹر ہوتا تھا. یہاں پہ لوگ ٹریڈ کرتے تھے، دکانیں ہوتی تھیں، پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتی تھیں، کورٹس تھیں، ان کی کچہریاں تھیں. تو یہ فی الحال اس کے یہی بچے ہوئے ہیں. یہ جولیس سیزر کا مجسمہ ہے. مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے سیلفی اتار رہا ہے اپنی، لیکن بہرحال یہ دیکھیں آپ ایک اور ویو اگر اس کا، تو فورم جو تھا پرانا روم، اس کے یہ بھی روئنز ہی بچے ہیں. بہرحال ہم جا رہے تھے کولوسیم کی طرف، جو میرے خیال میں روم کا سب سے سمبولک، سب سے امپورٹنٹ، سب سے وزٹڈ، سیکنڈ موسٹ وزٹڈ اسٹرکچر ہے. 7 ملین ٹورسٹ آ کے اس کو ہر سال دیکھتے ہیں. بہت ہی گرینڈ بلڈنگ ہے. تو چلیے اس کی طرف چلتے ہیں. ہم نے ایک گائیڈڈ ٹور لیا اس کا. By the Emperor Vespasian as a specialized place for spectacles. The view and acoustic was high definition, okay? Is the shape, all right? So, first of all, before explaining you one day of Colosseum, have a look at this, the 3 historical periods. The beginning. If you have heard the famous phrase, money does not smell, that was said by Vespasian, the emperor that created the public toilets, because the Roman Empire was making money from the toilets, and he answered, money does not smell, okay? کولوسیم کو اگر آپ قریب سے دیکھیں تو کافی خستہ حالت میں ہے. یہ جو سوراخ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے اندر لوہے کی کیلیں لگی ہوتی تھیں، یہ ماربل کے پلرز کو ساتھ رکھنے کے لیے.
میڈیول ٹائمز میں 300-400 سال پہلے لوگوں نے چوری کرنی شروع کر دی، اس سے اپنی چھریاں اور درانتیاں اور چیزیں بناتے تھے وہ لوگ. And now we are in the center in the shortest axe. That is what is special here. Whoever is seated on the shortest axe is in the center. He has the best view. That's why. Overhead there was the imperial balcony. Okay? And the imperial balcony. You don't know the new ones. The Vellarium was protecting the spectators, the Romans. Okay? And the seats were divided according to the social status. Okay? So the first ring of seats was for the government, the imperial government. The second for the aristocratic patrician families. The third for the rich Romans. And the fourth are there for the plebeians. Okay? The simple. کورڈ تھا نا یہ. ہاں یہ دیکھو ابھی میں تمہیں سمجھاتا ہوں سارا نا. یہ دیکھو یہ جو تھا نا یہ بیچ کا یہ سب کا سب جس طرح وہ ادھر کور کیا ہوا ہے انہوں نے، دیکھو وہ جس طرح انہوں نے کور کیا ہوا ہے. کنگ کا تو اس نے وہ رستہ بتایا نا ادھر سے نیچے سے آتا تھا. یہ کولوسیم کی انٹری فی کے ساتھ ہی شامل ان کا اندر ایک ایگزیبٹ ہے، ایک میوزیم سا آپ سمجھ لیں. بہت ہی انٹرسٹنگ ایگزیبٹس ہیں اس کے اندر. یہ اگر آپ دیکھیں تو جو اوریجنل ماربل کے باہر اس کی جو کورنگ تھی کولوسیم کی، اس کے پیسز وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو دکھاتے تھے کہ یہ کتنی گرینڈ بلڈنگ تھی ایکچولی. اب تو بیچاری کی حالت کافی خراب ہے، اچھی خاصی ڈیلیپریٹڈ کنڈیشن میں ہے کولوسیم. ایگزیبٹ میں یہ اگر آپ دیکھیں تو اوریجنلی یہ اس طرح کے کلرفل ماربل کا وہ نیچے کلرز ہوتے تھے، اس کے فرش کے نیچے بہت ہی ایلیبریٹ سسٹمز تھے پورے، جس کے اندر وہ جانور وغیرہ انہوں نے رکھے ہوتے تھے، شیر اور ریچھ اور ڈفرینٹ چیزیں جو نکلتی تھیں فرش کے اندر سے، اور پھر وہ گلیڈیٹرز اس کے ساتھ لڑتے تھے. بہت ہی انٹرسٹنگ میکینزمز ہیں. اس کے علاوہ ادھر وہ ڈرامے شرامے بھی ہوتے تھے. یہ دیکھیں اگر آپ تو درخت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کس طرح اس کو سلائڈ کر کے نیچے فرش سے وہ نکالتے تھے، اور پھر اس میں پورے وہ شوز وغیرہ ہوتے تھے جس میں بڑے ایلیبریٹ سیٹس وہ بناتے تھے. یہ اگر آپ دیکھیں درخت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو کھینچ کے باہر نکالتے تھے. یہ مجھے سب سے زیادہ فیسنیٹنگ لگا جی. 2000 سال پرانے گرافیٹی جو لوگوں نے اوریجنل گلیڈیٹرز کی وہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں. گلیڈیٹر صاحب نے جو ہے تو شیر کو مارا ہوا ہے. یہ ڈفرینٹ اس کے، یہ آپ ایک اور اس کو دیکھیں تو گلیڈیٹر تو نہیں، یہ تو مجھے کوئی سلیو لگ رہا ہے بیکاز اس کا اتنا ایلیبریٹ یونیفارم نہیں ہے. بعد میں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دکھا رہے ہیں اس کو بعد میں انہوں نے چرچ میں بھی کنورٹ کر دیا تھا جب کرسچینٹی بہت ہی زیادہ عروج پہ تھی. یہ اس کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہے کہ جی اوریجنلی جب یہ اس کی آدھی دیوار جو گر گئی تھی اس سے پہلے یہ کس طرح نظر آتا تھا. بہت ہی انٹرسٹنگ ایگزیبٹ اور بہت ہی مزہ آیا. بڑی ہسٹوریکل چیز ہے، ناٹ ٹو بی مسڈ. یہ جی روم کا مین ٹرین اسٹیشن ہے ٹرمینی. ہم لوگ کافی تھک گئے تھے جی سارا دن واک کر کے. ہم نے سوچا کہ وہ ٹورسٹ اوپن ٹاپ بس رائڈ جو ہوتی ہے، ہم نے کہا وہ ایک اچھا طریقہ ہوگا ذرا یہ امپورٹنٹ جگہ دیکھنے کا. تو ہم لوگ بس میں بیٹھ گئے اور آرام سے جو ہے تو سائٹ سینگ کرنے لگے. بس کافی امپورٹنٹ وہ اس کے اوپر سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے تو مزہ آتا ہے. واپس ہم آئے کولوسیم کی طرف، کولوسیم کے قریب سے گزرے. یہ ایک اچھا ویو ہے اس کا کولوسیم کا.
کولوسیم سے آپ جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ادھر ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے جس کو سرکس میکسیمس کہتے ہیں. یہ ایک اوول ریس کورس ٹائپ کی جگہ آپ سمجھ لیں. اگر آپ نے کہیں بن ہر فلم دیکھی ہو اور اس میں جو فیمس وہ شیریٹ ریس ہے, وہ جو گھوڑوں کی وہ ریس ہوتی ہے ایک ٹانگا ٹائپ کا, تو وہ ایکچولی اس جگہ پہ تو نہیں فلمایا گیا لیکن وہ دکھا یہ جگہ رہے ہیں. یہ بہت ہی فیمس جی, بڑے مزدار یہاں کے جتنے رچ لوگ ہوتے تھے جو پولیٹیکلی پاورفل, وہ انہوں نے ادھر اپارٹمنٹس بنائے ہوئے تھے. یہ اوریجنل ہیں, 2000 سال پرانے ہیں یہ. اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے بالکنیز میں وہ وائن سپ کر رہے ہوتے تھے اور نیچے سرکس میکسیمس میں جو ریسز ہو رہی ہوتی تھیں اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے, انجوائے کرتے تھے انٹرٹینمنٹ کو. یہاں سے تھوڑا سا آگے جب ہم بڑھے تو جو آپ نے وکٹر ایمانویل کا وہ مونیومنٹ دیکھا تھا, یہ اس کے پیچھے سے ہم اس کو اپروچ کریں گے ابھی ایکچولی. اور یہ جو سامنے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ جوئش کوارٹرز ان کو کہتے ہیں. تو اس زمانے میں جتنے بھی جوز تھے وہ اسینشلی ان کا ایک الگ سے ایریا تھا, اس میں وہ رہتے تھے. جب کرسچینٹی تھوڑی عروج پہ آ گئی اور یہاں کی آفیشیل ریلیجن بھی ہو گئی تو آبویسلی جوز کو دوبارہ سے انہوں نے پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی انہوں نے جیزس کرائسٹ کا قتل کیا ہے, تو یہ بیچارے گیٹوز کے اندر بند تھے. یہ وہی وکٹر ایمانویل مونیومنٹ جو ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے پیچھے کی سائڈ سے. تو وہ بس کولوسیم سے گزرتے ہوئے, سرکس میکسیمس سے گزرتے ہوئے پھر سے ایک بار وکٹر ایمانویل کے قریب سے گزری. ڈفرینٹ اسٹریٹس میں سے گزرتے ہوئے میرے خیال میں تھوڑا بولنا کم کر دیتا ہوں اور آپ کو تھوڑا انجوائے آپ کریں اس بس رائڈ کو. اور مین روم کے ایونیوز سے گزرتے ہوئے آپ ذرا تھوڑی سی فلیور ایک لیں روم کا کہ جی روم کس ٹائپ کا شہر ہے. اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں روم کے بیچ میں سے ایک فیمس دریا گزرتا ہے, تو اس دریا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس کا نام میرے ذہن سے فی الحال سلپ کر رہا ہے. تو اس دریا کے کنارے کافی امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں اور امپورٹنٹ لوکیشنز ہیں. تو یہ ہم آہستہ سے بس رائڈ لیتے ہوئے دریا کی طرف جا رہے ہیں. ہاں نام یاد آ گیا مجھے, ریور ایبر, IBER, ریور ایبر. تو یہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ریور ایبر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا پرانے زمانے میں بھی, آبویسلی کامرس کے لیے. اس کے اوپر بوٹس چلتی تھیں تو وہ سمندر سے چونکہ یہ منسلک تھا تو جتنی بھی وہ بڑی بوٹس آتی تھیں اس کے اوپر سامان آتا تھا. پھر وہ ریور ایبر کے اوپر ڈفرینٹ بارجز میں اس کو لاتے تھے روم کے اندر مارکیٹس کو سپلائی کرنے کے لیے. تو کافی امپورٹنٹ ایک ایسٹ تھا روم کا ریور ایبر. یہ جی ہم لوگ دریا کے قریب پہنچ گئے. یہاں سے بھی ہم دریا کے ساتھ بس ٹرن لے گی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بس رکی تو میں نے ایک چھوٹی سی شاٹ لی. وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک بلڈنگ ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ آپ ایک 2 دن میں کتنا روم دیکھیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بلڈنگ ہے ایک, کاسٹیو ڈی اینجلو, یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. یہاں پہ کس زمانے میں پلیگ پھیلی تھی روم کے اندر اور پھر وہ پوپ صاحب کو آرک اینجل مائیکل کی وہ نظر آئی, تشبیہ نظر آئی, اور انہوں نے جو ہے تو کوئی لائٹننگ بولٹ ایک مارا اور انہوں نے پوپ صاحب نے یہ کہا کہ جی اب یہ پلیگ ختم ہو جائے گی. ویٹیکن سے اس کے کیسٹیو ڈی اینجلو کے نیچے ایک ٹنل آئی ہوئی ہے. جب انگریزوں نے اٹیک کیا تھا روم کے اوپر
تو پوپ صاحب ادھر اس ٹنل کے اندر سے جا کے انہوں نے ادھر پناہ بھی لی تھی. تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ بلڈنگ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ریور کو کراس کیا. یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ان کا سپریم کورٹ ہے اٹلی کا. بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے رنیسانس کے زمانے کی. بہت ہی زبردست کارونگز اس کے اوپر اور بڑی گرینڈ بلڈنگ ہے, بہت ہی خوبصورت. تو خیر سپریم کورٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم نے رائڈ اپنی جاری رکھی. میں میرے خیال میں پھر ایک بار آپ کو تھوڑا سا ذرا موقع دیتا ہوں کہ آپ آرام سے اس رائڈ کو انجوائے کریں, بجائے اس کے کہ میں آپ کو میرے خیال میں ہسٹری کے لیسنس کے ساتھ بور کر رہا ہوں. تو تھوڑا سا انجوائے کریں آپ روم کو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو روم کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. میرے ساتھ ٹائم گزارنے کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا بہت سارے ایکسائٹنگ ویڈیوز آ رہے ہیں بارسلونا کے, سوئٹزرلینڈ کے اندر گروئر اور زرمیٹ کے اور مینچسٹر کے. تو اسٹے ٹیونڈ اور ہوپ فلی میں جلد ہی وہ ویڈیو کمپلیٹ کر پاؤں گا. جس طرح میں نے کہا آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ. Chiednia maschia, vada na pana Hiszpanii, na Bruxelles.